تو کتنا اللہ تعالیٰ نے زبردست انتظام کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور دیکھیں ننھی بچی اس کی بھی عقل کو ایسا کر دیا کہ وہ بھی اس نے ذہانت کے ساتھ ان کے سوالوں کو ٹیکل کر لیا. یہ اللہ کی مدد تھی نا. اللہ کی مدد تھرو آؤٹ آپ دیکھیں شامل حال ہے. تھرو آؤٹ. اب ماں کو پریشانی نہیں ہے کہ ہائے میرے بچے کی زندگی کا کیا ہوگا. دیکھیں اگر وہ چھپا لیتی ہیں اپنے پاس اپنے بچے کو تو کتنے دن چھپاتی. دوسرے یہ کہ ہر وقت دھڑکا لگا رہنا تھا اب آئے کوئی اور اب آئے کوئی اور اب اس کی جان گئی اور اب جان گئی. تو ماں کی تو زندگی کبھی چین سے گزرنی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا پیسفل کر دیا نا کہ وہ کبھی غم ہی نہیں اس کو رہا. لا تحزن کہ نہ تم غم کرو. ایسے اللہ تعالیٰ نے بچہ لا کے دے دیا. اب اپنا بچے کی جان بھی بخشی گئی اور اس کی بہترین طرح سے تربیت بھی ہو رہی ہے وہاں پہ اور کوئی خطرہ نہیں اور ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے نا کہ جب وہ مدد کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. ایک ایک چیز کا موسیٰ کوئی نبیہ نہیں ہے لیکن ایک ایمان والی عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا بھی خیال رکھا کہ ان کا دل ٹھنڈا رہے. ان کا بھی خیال رکھا کہ ان کو کوئی غم نہ پہنچے. دیکھیں نا ورنہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی دودھ پلوا سکتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو محل میں ہی رکھانا تھا نا. کیا فرق پڑتا ہے ان کی ماں روتی رہتی ساری زندگی اور موسیٰ علیہ السلام پلتے رہتے محل میں. ٹارگٹ تو پورا ہو گیا تھا نا. لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک اپنی بندی کے دل کا بھی کتنا خیال ہے. کبھی آپ سوچتے ہیں ایمان والا اللہ کے نزدیک کتنی وقت رکھتا ہے, کتنی بڑی ویلیو ہے اس کی اللہ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک بات کا خیال کرتا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ ان کا دل باندھ رہا ہے, کہیں ان کے دل کو ٹھنڈا کر رہا ہے, کہیں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم غم نہ کرو اس لیے ہم نے تمہارا بچہ تمہارے پاس لوٹا دیا. سبحان اللہ. اور اب یہ جتنا کچھ ہوا تھوڑی سی جدائی تھی. ظاہر ہے ایک بچے کو دودھ پلا کے ظاہر تابوت میں ڈالا ہوگا. اس کے بعد کوئی ایسے تھوڑی کہ دن کے دن چلے گئے یا ہفتے مہینے چلے گئے اور پھر اس کے بعد جا کے بچے تک پہنچایا ماں کو. نہیں, ہو سکتا ہے صبح ڈالا ہو اور شام کو یا ہو گیا ہو یا اگلے دن ہو گیا. کتنی دیر بچہ دودھ کے بغیر رہ سکتا ہے؟ کچھ عرصہ ہی رہ سکتا نا, ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی رہ سکتا ہے. تو اتنی سی صرف جدائی تھی, یہ اتنا سا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن اس کا نتیجہ کتنا بڑا دے دیا اس صبر کا اور اللہ پہ توکل کا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتا ہے نا, اس کو مانتا ہے, اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے, اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھو پھر کیسے اس کے لیے اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے. اور اب دیکھیں کبھی کبھار انسان کو بہت ایکسٹریم سٹیپس بھی لینے پڑتے ہیں, کوئی قربانی بھی دینی پڑتی, جیسے امی موسیٰ کو دینی پڑی کہ خطرے کے اس کے اندر دریا میں ڈال دیا بچے کو. کتنا مشکل ہوگا یہ, لیکن جب اللہ کا حکم آیا یعنی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا تو وہ اس پہ راضی ہو گئی. تو کبھی کبھی مشکل سٹیپس بھی اٹھانے پڑتے ہیں زندگی میں کسی بہتر نتیجے کے لیے, تاکہ آگے آسانی ہو جائے, تاکہ آگے اچھا ہو جائے. وہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے. اگر وہ یہ نہ کرتی, اس پہ نہ آمادہ ہوتی تو ان کا بچہ وہیں پہ قتل کر دیا جاتا. اب یہ تو بعد میں پتہ چلا ہے نا کہ وہ بچہ محل میں پہنچ گیا یا یہ ایسے ہو گیا, ان کو اس وقت تو نہیں پتا تھا نا. اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سب جب آپ پڑھ رہے ہیں نا تو اس وقت کی سچویشن کو ضرور سمجھیے گا. میں آپ کو جیسے کہہ رہی ہوں کہ لارجر پکچر تو آپ آج دیکھ سکتے ہیں نا, لیکن وہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ کیسا ٹائم ہوگا, وہ کتنا مشکل وقت ہوگا, وہ کیسے انہوں نے کاٹا ہوگا, وہ سارا جو سینیریو چل رہا ہے وہ کس طرح کا حالات چل رہے ہیں, وہ آپ اس
میں اپنے مائنڈ کو لے کر جائیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. فیوچر کا نہ سوچیں اس کے بعد کیا ہوگا. تو کبھی انسان کچھ کاموں کو اپنے لیے سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے لیے برے ہیں, یہ تو میرے لیے مشکل ہے. جیسے شیطان نے آگے کہا کہ تمہارے بچے کو تو ڈبو دیا اللہ نے. لیکن کبھی کبھی شیطان دل میں وسواس ڈالتا ہے انسان کو غمگین کرنے کے لیے, تو جھٹک دے ان وسواس کو. اور کبھی اگر کسی مشکل فیصلے کو کرنا پڑے تو سوچیں کہ اس میں خیر ہوگی, اس کا نتیجہ اللہ بہتر نکالے گا. آج اگر صبر کرنا پڑ رہا ہے, یا آج اگر کسی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے, تو یہ سوچ کے کہ آگے نتیجہ اچھا نکلے گا, مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے. اصل میں انسان فیوچر کو تو جانتا نہیں ہے, وہ پریزنٹ میں ہوتا ہے. تو اس کو جب پریزنٹ میں حالات مشکل نظر آتے ہیں تو بے صبرا بھی, بے چین بھی ہو جاتا ہے, اور گلے شکوے بھی شروع کر دیتا ہے, اور ہائے وائے بھی شروع کر دیتا ہے, اور یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا. اب وہ بھی کہہ سکتی تھی ہائی یہ بچہ اس سال میں کیوں پیدا ہوا, پہلے ہو جاتا پیدا, ایسا کیوں ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا. انسان سوچتا ہے نا پہلے مجھے نتیجہ پتا چلے, پہلے مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا بہتری ہے, تو پھر میں کوئی آگے چلوں گا, پھر میں کوئی کام کروں گا. تو وہ انسان کو ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کے حکموں پہ چلنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آج ہی بتا دیا جائے. ام موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا نہیں دیا تھا اس وقت, اور اللہ پہ بھروسہ کر کے انہوں نے سٹیپ اٹھایا تھا, اللہ کے حکم کو ماننا تھا. اللہ اکبر. ولما بلغ اشدہ واستوى, اور جب وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو, یعنی فزیکلی بھی میچور ہو گئے, واستوى, اور ذہنی طور پہ بھی. آتینا حکما و علما, ہم نے اس کو علم بھی دیا اور حکمت بھی. حکمت کیا ہوتی ہے؟ سمجھداری, وزڈم, یعنی انسان صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرے. اور علم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. کہا جاتا ہے یہ کو 30 کے قریب کی عمر تھی جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو علم اور حکمت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. محسن کون ہوتا ہے؟ جو عدلے کے بدلے میں کام نہیں کرتا, بے لوس ہوتا ہے. کوئی اچھا کرے نہ کرے وہ ہمیشہ ہی اچھا کرتا رہتا ہے, ہمیشہ ہی, اور ہر ایک کے ساتھ ہی. آج کی دنیا بہت عدلے بدلے والی ہو گئی ہے. آپ کریں گے تو میں کروں گی, میں کروں گی تو پھر آپ میرے ساتھ اچھا کریں گے. نہیں, محسن تو ایسا نہیں ہوتا. آپ نے مجھے رائٹ دے دی تو میں نے بھی آپ کو رائٹ دے دی. آپ نے نہیں دی, کبھی پوچھا ہی نہیں تو میں نے بھی نہیں پوچھا. آپ نے دعوت پہ بلایا تو میں نے بھی بلا لیا. آپ نے نہیں کبھی بلایا تو میں بھی نہیں بلاؤں گی. آپ میرے فلاں وقت میں کام آئے تھے تو میں بھی آج کام آ رہی ہوں. اگر نہیں کام آئے تو میں بھی نہیں کام آؤں گی. تو یعنی یہ محسن والا طریقہ نہیں ہوتا جو ہم نے اپنا لیا ہے. محسن کو تو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کون کیا کرنے والا ہے. وہ ہمیشہ ہی اچھائی پہ رہتا ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ وہ محسن تھے. اب دیکھیں ان کو علم بھی ہے, حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو ایک دن کیا ہوا, یہ ان کی زندگی کا ایک اور فیز ہے, جوانی کا فیز. اب بچپن گزر گیا. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا, وہ داخل ہوئے شہر میں ایک ایسے وقت میں جو غفلت کا تھا اس کے رہنے والوں کی. یعنی اس کے رہنے والے اس وقت غفلت میں ہوتے تھے, یعنی یا تو سو رہے ہوتے تھے, یا تو عشاء کے بعد کا وقت ہوگا, یا مفسرین لکھتے ہیں کہ قیلولہ کا وقت, یعنی دوپہر. جیسے سخت گرمی دوپہر ہوتی ہے تو سڑکیں بھی آپ دیکھتے ہیں سنسان ہو جاتی ہیں, بازار سنسان ہو جاتے ہیں, لوگ گھروں میں دبک جاتے ہیں. فوجد فیہا رجلین یقتتلان, تو اس نے پایا اس وقت وہاں پر 2 مردوں کو جو آپس میں لڑ رہے تھے. 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا.
اب ایک ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے لوگوں کا درد رکھنے والے تھے. جب بھی محل سے نکلے ہیں اور جا کے کہیں گھوم پھر کے دیکھ رہے ہیں، ورنہ جو شہزادوں کی طرح محل کے اندر رہنے والا ہو اس کو تو کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کے دیکھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا کہیں اور گھومتا پھرے. تو جب وہ اس طرح داخل ہوتے ہیں تو دو لوگوں کو لڑتے دیکھتے ہیں. ہادہ من شیاتی و ہادہ من عدوی، یہ اس کے گروہ میں سے تھا یعنی سبتی تھا، اور ہادہ من عدوی یہ اس کے دشمن سے تھا یعنی قبطی. دشمن کیسے کہا گیا یہاں پہ؟ دیکھیں دشمن بعد میں تو ایک بننا ہی ہے، لیکن ویسے بھی جو قبطی لوگ تھے ان کو یہ بات بہت زیادہ پسند نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایک بچہ فرعون نے اڈاپٹ کر لیا ہے، جو کہ ظاہر ہے شکل و شباہت سے تو سارا ہے سبتی لگتا تھا، اسرائیلی لگتا تھا، تو ان میں سے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا اور یہ اب ہمارے اندر ہی آ کے رہ رہا ہے اور ہمارے اندر ہی گھوم پھر رہا ہے اور یہاں پہ پرورش پا رہا ہے، تو کوئی خوش تو نہیں ہوتے ہوں گے نا. تو ایک اس کے گروہ سے تھا، اسرائیلی تھا، اور ایک دوسرے سے تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو مدد طلب کی اس سے، اس نے اس کے اپنے گروہ میں سے جو تھا یعنی جو اسرائیلی تھا، علی الذی من عدوہ، اور اس کے اوپر مدد طلب کی جو کہ اس کے دشمن میں سے تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے بچاؤ، دیکھو یہ ایسے جو بھی ان کا جھگڑا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی اگر آپ دیکھیں نا تو کہیں پہ بھی کسی کو ہیلپ چاہیے ہو تو موسیٰ علیہ السلام سب سے آگے ہوتے ہیں. آپ آگے بھی دیکھیں گے جب وہ لڑکیوں کو ہیلپ چاہیے، دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسے کھڑی ہوئی ہیں تو ان کو ہیلپ کرنے چل پڑے. اب یہاں پہ دیکھا کہ اس بندے کو ہیلپ چاہیے تو اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیاوی کام میں کسی سے کی مدد طلب کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. مثلا پانی پلا دو مجھے یا میری ہیلپ کر دو اس کام میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی نہیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، آپ نے بچے سے کیوں کہا کہ پانی لے کر آئے، یا آپ نے کسی سے کھانا کیوں منگوایا، یا آپ نے کسی سے کوئی اور ہیلپ کی کیوں مطلب ریکویسٹ کی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دنیاوی امور ایسے جس کے اندر کوئی غیب سے نہیں آپ کسی سے مدد طلب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی زندہ سے کہہ دینا جو آپ کے سامنے ہو تو کوئی حرج نہیں. ہاں ایسا اگر ہو کہ میں سوچوں کہ یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں لیکن کوئی 7 سمندر پار کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں سے میں اب کہہ دوں کہ پیر صاحب میری مدد کریں تو وہ میری مدد کر لیں گے. آج میری مدد کریں، مجھے یہ جاب انٹرویو ہے یہ صحیح ہو جائے، میرے یہ داخلہ یہ میرا ہو جائے تو وہ کام ہو جائے گا. آپ کہیں گے آپ دنیاوی کام تو ہیں یہ تو کیا ہو گیا. نہیں، بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ زندہ سے جو کہ یعنی ہیومنلی پاسبل چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بات کا کہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں کہ یہاں سے بات وہاں تک پہنچے، لیکن اس کا مطلب آپ کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ ہے. جب آپ سوچتے ہیں کہ میں یہاں پہ بات کروں گی تو اس کو میری بات وہاں سنائی دے گی، چاہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کہیں اور دنیا کے افریقہ کے کسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ تو چھوٹے موٹے کام ہیں، وہ تو میرے وہ سارے بھی کام کر سکتا ہے. فلاں کو اس کے اوپر کر دو، اس کی دشمنی کر دو، یہ سارے کام وہ میرے کرا سکتا ہے. تو یہ سپر نیچرل پاورز کسی کی سمجھنا ایسی، یہیں پہ پھر شرک آ جاتا ہے. اور اگر وہ زندہ نہیں قبر میں جا چکا ہے تو پھر بھی یہ سمجھنا کہ پھر بھی اس کے پاس پاورز بھی ہیں اور وہ سنتا بھی ہے، یہاں پہ بھی شرک آ جاتا ہے. فَوَكَّسَهُ موسیٰ، تو مکہ مارا اس کو موسیٰ نے. کہا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کی صلح صفائی کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے کچھ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ دیا، تو انہوں نے اسے میں مکہ ہی مارا تھا. فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو وہ مر ہی گیا، اس کی قضا آ گئی. قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، اسی وقت فرمایا یہ شیطانی کام ہے، شیطان نے مجھ سے کروا لیا یہ کام اس طرح کا. یار یا اس قسم کے کام شیطانی کام ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی، کوئی ایکسکیوز نہیں دیا، اور یہ نہیں کہا ہاں بس اچھا ہوا نا، ان لوگوں کے ساتھ ہونا ہی ایسے چاہیے تھا. اگر یہ خود اتنے ظالم ہیں ان کے ساتھ تو ہونا ہی یہ چاہیے تھا. فوراً کا یہ عمل شیطان ہے، اور یہ بھی ایک انسان کی عاجزی کی علامت ہے.
इन्नहु आदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन, शैतान तो है ही दुश्मन जो गुमराह करने वाला है, खुल्ला खुल्ला इंसान को मिसगाइड करता है। ये शैतान का तो काम ही ये है, उसने मुझसे ये काम करवा दिया, मिसगाइड किया, मैं शैतान की बात में आ गया। क्योंकि उनका इरादा कत्ल का तो नहीं था, उनका इरादा किसी जुल्म का भी नहीं था, उन्होंने तो मुक्का ही मारा था कि जैसे कभी इंसान थप्पड़ मार देता है कि बाज आओ, अब कोई थप्पड़ से ही मर जाए तो उसने सोचा थोड़ी था इससे मर ही जाएगा। क़ाला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली, तो फौरन कहने लगे है मेरे रब मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी जान पे बड़ा जुल्म कर दिया, मुझे माफ कर दे। यानी ये होती है एक बहुत बड़ी खूबी कि इंसान अपनी गलती को मान भी जाए, इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, ये मान जाना है, इतराफ है, फ़ग़फ़िर ली, और उसके बाद दुआ भी करे कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। बहुत बड़ी खूबी है कि अक्सर लोग मानते ही नहीं। पहली तो बात यह है, अगर बाज दफा लोग मान भी लेते हैं तो रोते रहते हैं हमसे ये गलती हो गई हमसे, लेकिन वो अल्लाह ताला से तौबा नहीं करते, इस्तिग़फ़ार नहीं करते, माफी मांगते ही नहीं, बस रोते ही रहते हैं। तो माफी जुबान से मांगना भी जरूरी है। इंसान अल्लाह ताला से ये इतराफ करे कि मैंने ये किया भी है और तू मुझे माफ भी कर दे, और फौरी करे, देर ना लगाए। ये नहीं कि अभी कितने साल गुजर गए हैं और उसके बाद अब जाके जी याद आ रहा है, उस वक्त तो इंसान को बिल्कुल भी इस चीज का एतराफ करने का भी नहीं था, वो मानता ही नहीं था, अब जाके माना है, नहीं फौरन। और देख लें मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई ये काम जानबूझ के नहीं किया था, उससे दुश्मनी में नहीं किया था, बस गलती से हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो ना ये भी तो इतने हजारों बच्चों को कत्ल करते हैं इसकी कौम, और अगर एक इनमें से मर भी गया तो क्या हो गया। हम तो ऐसी जस्टिफिकेशंस देते ना, ये इतने मुसलमानों को मारते हैं, अच्छा हुआ इनका तो एक मरा ना, तो अच्छा है, मरना ही चाहिए, और अच्छा है कि वो जो मारते हैं इनको उनको मारना ही चाहिए इनको, क्योंकि ये भी तो इस तरह करते हैं, तो वो भी तो मारते थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम किस बात के ऊपर अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, तो क्या हो गया, वो तो जालिम कौम ही थी और ये जालिम लोग ही थे, और इसका तो कसूर भी था, उसे लड़ भी रहा था, तो अगर मर भी गया तो क्या फर्क पड़ गया, उनको भी तो पता चलना चाहिए ना। ऐसे क्यों नहीं उन्होंने कहा, फौरन माफी मांगी। देखिए जो गलत बात है ना वो गलत है, उसको ये कह के जस्टिफाई नहीं कर देना चाहिए कि ये तो सारे ऐसे ही हैं, लिहाजा अगर इनके साथ ऐसा हो भी गया तो क्या फर्क पड़ा, ये तो सारे ही ऐसे हैं। नहीं, जैसे हम कह देते ना ये तो सारे ही जालिम हैं, ये या हम हर एक को उसमें मसलन है, हम हमारे अक्सर ये जहन में आता है कि जितने लोग काले रंग के हैं वो तो सारे ही बस ऐसे चोर हैं, जितने लोग मैक्सिकन हैं वो तो सारे ही इस तरह के कोई गैंगस्टर हैं, जितने लोग ऐसे हैं वो तो सारे ही। कभी भी हम ये नहीं कह सकते, और कुरान में आप इसका बहुत अच्छी इसकी मिसाल देखेंगे। अल्लाह ताला ने जहाँ पे यहूद की बुराइयों पे उनको कंडेम किया है, वहां पे जो उनकी बेहतरी अच्छी बात है उसके ऊपर उनको बताया भी है कि ये बात है जो तुम्हारे अंदर अच्छी है, या ये बात है जो तुम्हारे अंदर सही है। सबको ब्रश नहीं कर दिया एक ही पेंट से कि भाई सारे ही ऐसे, सारे ये हैं। नहीं, जो किसी की भलाई की बात है उसका भी एतराफ करना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरे ये कॉन्सेप्ट बना लेना कि सारे ही बस बुरे हैं, ये नहीं करना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा था कि ये सारे ही बुरे हैं, बस वो बेच बचाव करने के लिए गए और वहां पे एक को मुक्का मारा है तो फिर ऐसा हो गया। और दूसरा, फौरन उन्होंने तौबा की है, तो तौबा करने में कभी देर ना लगाएं, चाहे अनइंटेंशनली ही कोई गुनाह हो गया हो। आपने चाहा नहीं था मगर वो वैसे हो गया, आपने किसी को हर्ट नहीं करना चाहा, आपने ये बात कहनी नहीं चाहिए थी, बस जुबान से उसी वक्त पता नहीं क्या हुआ निकल ही गई, ऐसे हो गया, तो उस वक्त भी तौबा करें। ये ना कहें तो क्या हुआ और मेरे से गलती से ही हुआ था ना, मैंने कौन सा जानबूझ के किया, नहीं, चाहे गलती से ही हो गया था फिर भी मान जाए कि हाँ मेरे से गलती हुई है। ये असल में हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है ना, मानने कैसे, मेरी तो हद तक हो जाएगी, मेरी तो बहुत, मैं तो बेइज्जत हो जाऊंगी अगर मैंने मान लिया।
تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے لیے ایسا نہیں سمجھا، انہیں فوراً اعتراف کیا